دوستو وطن عزیز کی 70 سالہ تاریخ کے دوران اس کے امریکہ سے تعلقات میں مختلف قسم کے ادوار آتے رہے۔ سن 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے فوراً بعد امریکہ خطے میں پاکستان کی اہمیت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ پھر جب سن 1979 کے آخر میں سوویت یونین نے گرم پانیوں تک پہنچنے کی نیت سے افغانستان پر یلغار کی تو یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے لیے بھی ناقابل قبول تھا۔ امریکہ جان چکا تھا کہ افغانستان کے راستے روس کی گرم پانیوں تک رسائی روس کو معاشی اور فوجی نقطہ نظر سے اس قدر حد تک مضبوط کر دے گی کہ وہ امریکہ کو ترقی کے اعتبار سے کہیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ چنانچہ امریکہ نے پاکستان کی مدد لی۔ افغانستان میں لڑی جانے والی اس جنگ میں سوویت یونین کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے نتیجے میں اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ روس کو امریکہ کمزور کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر پھر خود اسے سن 2001 میں 9/11 کا سامنا کرنا پڑا۔ بلا شبہ 9/11 کی کارروائی نے امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہی کارروائی پاکستان کے لیے بھی بدشگونی ثابت ہوئی۔ دوستو، پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ٹرمپ پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان امریکہ سے مالی امداد نہیں چاہتا بلکہ اعتماد چاہتا ہے۔ دوستو، اگر امریکہ کی بات کریں تو شکست خوردہ امریکہ پاکستان کو فتح کرنے کا موقع ضائع کر چکا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب 2 لاکھ کے قریب نیٹو فورسز مل کر افغانستان میں فتح حاصل نہ کر سکیں تو اب نیٹو کی مدد کے بغیر چند ہزار امریکی آ کر کون سا تیر مار لیں گے۔ دوستو، جس وقت جارج بش نے پاکستان پر حملے کی دھمکی دی تھی، اس وقت وہ واقعی ایسا کر سکتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس آپشنز محدود تھے۔ ہماری میزائل رینج صرف چند سو کلومیٹر تک تھی۔ چین اس وقت نہ اتنی بڑی معاشی طاقت بنا تھا، نہ اس کی دفاعی طاقت کی یہ حالت تھی۔ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات خراب تھے۔ خطے میں کوئی خاص امریکی فورسز اور اڈے موجود نہیں تھے۔ پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کے بعد ان اڈوں کو امریکہ کی طاقت نہیں، کمزوری سمجھیے۔ اس وقت امریکہ اپنے جوبن پر تھا۔ دوستو، اب حالات بدل گئے ہیں۔ اب پاکستان کا تیمور میزائل 17,000 کلومیٹر کی پرواز کر سکتا ہے، جو براہ راست دنیا میں کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان چین اور روس کے ساتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اتحاد میں شامل ہو چکا ہے۔ خطے میں موجود تمام امریکی فورسز اور ان کے اڈے پاکستانی میزائلوں کے براہ راست نشانے پر ہیں، جہاں ان کے پاس کوئی میزائل ڈیفنس شیلڈ بھی نہیں۔ پاکستان کے میزائل حملے کے بعد ان میں کوئی بھی پوائنٹ نہیں بچ پائے گا۔ آج امریکہ اور اس کی افواج شکست کی حالت میں ہیں اور امریکہ کی معاشی کمر ٹوٹنے کے قریب ہے، جبکہ دوسری طرف تمام تر جنگوں کے باوجود حیران کن انداز میں پاک فوج نے اپنی طاقت بڑھائی ہے۔ 1-2 چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں۔ جب امریکہ نے اسٹیلتھ ہیلی کاپٹروں سے دنیا کو ڈرایا جو ریڈار پر نظر نہیں آتے، تو پاکستان نے ہتف-سات میزائل کا تجربہ کیا جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے اور ریڈار پر نظر نہیں آتا۔ امریکہ نے غالباً ٹنگسٹن کاربائڈ کی سخت ترین دھات سے بنے ٹینک اتار کر عراقی فوج کو حیران کر دیا۔ ان ٹینکوں پر عراقی فوج کے تمام ہتھیار غیر مؤثر ثابت ہوئے۔ پاک فوج نے جواباً تھوڑے ہی عرصے میں ٹینک تو نہیں بنائے، البتہ اسی دھات کے ایسے گولے بنا لیے جو امریکن ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کو ڈرون ٹیکنالوجی دینے سے انکار کیا تو پاکستان نے اگلے 1 سال میں براک نامی اپنے ڈرون تیار کر لیے جو نہایت درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے جواب میں پاکستان کو فوراً کچھ اقدامات کر لینے چاہیے۔ حکومت پاکستان اعلان کرے کہ پاکستان میں کوئی ڈرون داخل ہو تو نہ صرف اسے گرایا جائے بلکہ مغرب میں ہمسائے ملک میں جوابی حملہ بھی کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ شاید اس کو کوئی ریسلنگ کا نقلی میچ سمجھ رہا ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں پاکستان کے بغیر اس خطے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، چاہے انڈیا سے جتنی مرضی پینگے بڑھا لے۔ دوستو، امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان قابل فکر ہے کہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے بغیر ہم جنوبی ایشیا میں دہشت گردی ختم کر لیں گے۔ ادھر کابل میں امریکی وزیر خارجہ سے مذاکرات کے بعد دلی جا کر ان کا استقبال کرنے والے
افغان صدر کا یہ بیان کہ پاکستان بھارت کو افغانستان سے تجارت کے لیے اگر ٹرانزٹ سہولتیں اور راستہ نہیں دے گا تو پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے تجارت کے لیے افغانستان بھی یہ سہولتیں نہیں دے گا۔ پھر اس وقت ہم نے اپنا بیشتر انحصار چین پر کر رکھا ہے۔ سی پیک کا منصوبہ امریکہ، بھارت، جاپان اور ان کے اتحادیوں کو بالکل پسند نہیں، جبکہ ہم اپنی معاشی بہتری کا انحصار اس منصوبے کی تکمیل پر کیے بیٹھے ہیں۔ بقول ایک امریکی کے پہلے 70 سال پاکستانیوں نے اپنا مکمل انحصار امریکیوں پر کیے رکھا۔ سارے فوجی معاہدے، خفیہ آپریشن اور اعلانیہ جنگیں امریکہ کے اتحادی بن کر لڑیں اور پابندیاں بھی امریکہ سے ہی لیں، اور اب پاکستان نے اپنے تمام انڈے چین کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں، یعنی اب چین پر کلی انحصار کا راستہ اپنا لیا گیا ہے۔ جاپان کے پروفیسر برائے عالمی تعلقات یوشی شیماڈا کا کہنا ہے کہ چین اتنا بڑا ملک ہے کہ دیگر اقوام اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، لہٰذا دو طرفہ تعلقات میں بھی چھوٹے ملکوں کی بجائے چین کا پلہ بھاری ہے۔ اس تناظر میں امریکی صدر ٹرمپ ایشیائی ممالک کے 12 روزہ دورے پر گئے تھے۔ 3 نومبر تا 14 نومبر کے دورے میں انہوں نے جنوبی کوریا، چین، جاپان، فلپائن، ویتنام کا دورہ کیا تھا، لیکن متعدد ایسی کانفرنسوں میں بھی شریک ہوئے تھے جو امریکی قیادت میں چین کے خلاف گھیراؤ اور حصار کو قائم کرنے میں مدد دے۔ انہوں نے بھارت کا دورہ کرنے کی بجائے بھارتی وزیر اعظم مودی سے منیلا میں ایک کانفرنس کے موقع پر ملاقات کی تھی۔ چین کے انٹرنیشنلزم نے امریکہ اور یورپ کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ چین کے ون بیلٹ ون روڈ کے پروگرام نے سری لنکا اور پاکستان کے لیے معاشی ترقی کی جو راہیں متعین کی ہیں، وہ سینٹرل ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں مفادات رکھنے والے ممالک بشمول امریکہ کو قبول نہیں۔ چین نے شمالی آسٹریلیا میں ڈرون کی بندرگاہ کا جو ٹھیکہ حاصل کر رکھا ہے وہ بھی قابل تشویش امریکہ کے لیے ہے، لہٰذا امریکہ اب آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے اشتراک سے بحر چین سے بحر ہند کے راستے اور پھر وہاں سے افریقہ اور دیگر بر اعظموں کے لیے تجارت یعنی فری ٹریڈ اور روک ٹوک سے آزاد جہاز رانی کی سہولتیں چاہتا ہے۔ جاپان اور چین کی تاریخی دشمنی کو کام میں لا کر اور آسٹریلیا کو افریقہ تک کھلی تجارت اور شپنگ اور بھارت کو مشرق بعید میں بھی بالادستی اور رسائی دے کر امریکہ اس خطے میں اپنی عالمی برتری اور دسترس کے ساتھ ساتھ چین کو دفاعی طور پر حصار میں لینے کی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ملائیشیا، فلپائن، ویتنام، برما جیسے ممالک کو بھی اس اسٹریٹجی میں امریکہ نے ثانوی حیثیت دے کر مذکورہ بڑی معیشت اور اثر و نفوذ والے ممالک کو فوقیت دی ہے۔ تائیوان اور جنوبی کوریا بھی امریکی ایجنڈے کے مطابق اس چین مخالف اتحاد کا حصہ ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنی اس حکمت عملی کے تناظر میں ہی یہ کہا ہے کہ بھارت امریکہ کا فطری اتحادی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن کے بیانات کو دیکھیے تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ چین کے اثر و نفوذ اور دیگر ممالک سے رابطوں اور پروجیکٹس کو روکنے کے لیے بھارت کو بہترین جنگی ساز و سامان فراہم کرنے کے لیے بھارت کو جنوبی ایشیا اور مشرق بعید میں جیو پولیٹیکل فٹ پرنٹ قائم کرنے میں مکمل مدد کرنے کو بھی تیار ہے۔